آج کچھ درد میرے دل میں سوا ہوتا ہے۔ 21 اپریل میرے تاریخ ساز والد مرحوم مصطفیٰ علی حمدانی کی برسی کا دن ہے۔ وہ 1909 میں جولائی 1909 میں پیدا ہوئے تھے اور 21 اپریل 1980 کو اس جہان فانی سے رخصت ہوئے۔ مصطفیٰ علی حمدانی تاریخ کا ایک بہت اہم اور روشن باب ہیں، لیکن ہم کیا کریں کہ ہم ایسے عہد میں زندہ ہیں جہاں احسان فراموشی اور اپنے تاریخ ساز کرداروں سے ناآشنائی جیسے عوام کی حکومتوں کی خوبی بن کے رہ گیا ہے۔ میں اپنے بہت سے قریبی دوستوں کو یہ کہا کرتا ہوں کہ اپنے عہد ساز اور تاریخ ساز بڑے باپوں کو زندہ رکھنے کے لیے خود ان کی اولادوں کو کام کرنا پڑے گا، ورنہ کسی کو انہیں یاد کرنے کی یا یاد رکھنے کی ضرورت نہیں۔ میں کئی برس سے ان کی برسی کے موقع پر کالم بھی لکھتا ہوں، ان کی چیدہ خصوصیات کا ذکر بھی کرتا ہوں۔ آپ کبھی سوچتے ہوں گے کہ فقط میں ہی کیوں، میرے خاندان کے دیگر لوگ کیوں نہیں، دوسرے بہن بھائی کیوں نہیں؟ تو کیا کروں کہ یہ مائکروفون اور یہ قلم میرے حصے میں آیا۔ میں خوش قسمت ہوں، مجھے کسی قسم کا کوئی تردد نہیں یہ کہنے میں کہ میں خوش قسمت ہوں کہ میں نے والد کا قلم بھی سنبھالا اور مائکروفون بھی سنبھالا۔ حکومتوں سے کوئی گلہ نہیں، حکومتوں سے کوئی شکایت نہیں۔ حکومتیں ساری دنیا کی اسی طرح سے ہوتی ہیں۔ یزید وقت ہر عہد میں، ہر دور میں کسی نہ کسی شکل میں موجود ہوتا ہے۔ افسوس اگر کبھی ہوتا ہے یا کبھی دل کڑتا ہے تو وہ عوام کی غالب اکثریت پر، قلم کاروں پر، تاریخ لکھنے والوں پر، اور پھر نشریات کے شعبے کے لوگوں پر۔ میں ہر برس سوچتا ہوں کہ اس موضوع پہ بات کروں، لیکن پھر رک جاتا ہوں یہ سوچ کے کہ یہی الزام لگے گا مجھ پہ کہ میں اپنے والد کی تشہیر کرنا چاہتا ہوں کسی خاص مقصد کے تحت۔ قطعی نہیں۔ خالق لوح و قلم میرے دل کا حال جانتا ہے، میری نیت سے واقف ہے، لیکن اللہ جانے مزید کتنی زندگی ہے۔ میں اب 76ویں برس میں جی رہا ہوں، لیکن اس قرض کو ادا کرنا چاہتا ہوں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ باقی ادارے یا باقی حکومتیں یا عوام کی بہت بڑی اکثریت یہ بالکل ایک طرف رکھ دیجئے۔ مجھے اگر افسوس ہے تو اس ملک کی وزارت اطلاعات و نشریات پر، افسوس ہے تو وزارت ثقافت پر، افسوس ہے تو ریڈیو پاکستان کے ادارے پر، افراد پر نہیں، ادارے پر۔ لوگ آتے جاتے رہتے ہیں، ادارے مستقل ہیں۔ 1980 سے لے کر آج 2026 تک کسی برس بھی ریڈیو پاکستان کے کسی سربراہ کو، ادارے کے کسی نشریاتی مرکز کو، حتیٰ کہ وہ نشریاتی مرکز لاہور جہاں سے انہوں نے پاکستان بننے کا اعلان کیا تھا، وہاں کے ارباب بست و کشاد کو بھی کبھی یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ مصطفیٰ علی حمدانی کی قبر پر پھولوں کی چادر نہیں، فقط ایک پھول ڈال آئیں۔ ایک غالب اکثریت ہے اس ادارے کی اور خود لاہور ریڈیو کے لوگوں کی، جنہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ اس تاریخ ساز شخصیت کی قبر کہاں ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اسی لاہور ریڈیو سے 10 یا 12 منٹ کے پیدل سفر پہ
مومن پورے کے قبرستان میں کوئی ڈھکی چھپی قبر نہیں، بہت واضح کتبے کے ساتھ مصطفیٰ علی حمدانی کی قبر ہے۔ ان کی تاریخ پیدائش کو چھوڑیں، ان کی تاریخ وفات کو چھوڑیں، یعنی وہ تاریخ ساز دن جسے 14 اگست کہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی شخصیت تاریخی شخصیت بنی۔ 14 اگست کو بھی کبھی کسی تنظیم کو، کسی تاریخی تنظیم کو، کسی ادبی تنظیم کو، کسی نشریاتی ادارے کو، خود ریڈیو پاکستان کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ اس تاریخ ساز شخصیت کی قبر پر ایک پھول چڑھا دے۔ مجھ پہ یہ بات قرض تھی، میں نے یہ قرض ادا کیا۔ ہم کس گنتی میں آتے ہیں، ہمیں کون یاد رکھے گا یا کون یاد کرے گا؟ میں اکثر اپنے بہت قریبی دوستوں کو کہتا ہوں کہ قائد اعظم محمد علی جناح کا مقبرہ بن گیا، اس وجہ سے ہمیں معلوم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح کہاں پہ مدفون ہیں اور وہ کون ہیں، ورنہ کسی کو یہ توفیق بھی نہ ہوتی کہ وہ ان کی قبر پہ جا کے ایک فاتحہ پڑھتا۔ میری اس بات سے جس کسی کا بھی دل دکھا ہو، اگر تو اللہ کرے کہ یہ دل دکھے، اس لیے کہ میں نے آج یہ قرض دکھی دل کے ساتھ ادا کیا ہے۔